السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے 11ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورہ توبہ مکمل ہوئی اور سورہ یونس مکمل ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت پڑھی ہے ابھی 11ویں پارے کی شروعات میں ہے، اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ اور صدقہ لے لیجئے ان سے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور انہیں آپ پاک کر دیجئے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کا دینا یہ جو ہے انسان کی جو ہے پاکیزگی کا سبب ہے، اس کی ظاہری پاکیزگی بھی ہے اور اس کی باطنی پاکیزگی بھی ہے۔ انسان اس سے جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے، کوئی غلاظت جو ہے اس کے مال میں، اس کی تجارت میں جو ہے زندگی میں نہیں رہتی ہے، وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت میں بتلایا، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے پاس سے زکوٰۃ لے لیجئے، صدقات لے لیجئے، اور یہ حکم ہر زمانے میں جو بھی امیر ہوتے ہیں مسلمانوں کے، انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر امیر کی کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وصول کریں، یا اور صدقہ و خیرات کا، اور اسے جو ہے مسلمانوں میں جو غربا فقراء وغیرہ ہوتے ہیں جہاں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر خرچ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتلایا۔ چونکہ اب ہمارے یہاں تو امیر وغیرہ کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے ماحول میں ہر مسلمان اپنی زکوٰۃ کا جو ہے خود جو ہے ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی زکوٰۃ صدقہ و خیرات ہے وہ خود جو ہے نکالے، خرچ کرے، جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے ان میں خرچ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیت المال وغیرہ ہوتے ہیں، ٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اس کا ایک حصہ دے، تاکہ جو بیت المال ٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو ہے تئیں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی مدد ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی جو ہے اپنا ایک حصہ زکوٰۃ کا جو ہے وہاں پر جمع کر دیں۔ جیسا کہ اس مسجد کا بھی جو ہے ایک ٹرسٹ ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے الحمدللہ بخوبی خدمات وہ جو ہے ٹرسٹ انجام دے رہا ہے۔ اس ٹرسٹ کے ذریعے بڑے اچھے کام ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ایک تو یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلبہ وغیرہ ہوتے ہیں، تعلیم وغیرہ، ان کے جو ہے تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، اور اسی طرح جو مریض لوگ ہوتے ہیں ان مریضوں کے علاج کا جو ہے اخراجات وغیرہ کا جو انتظام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیوہ عورتیں اور بے سہارا لوگ جو بھی ہوتے ہیں ان کے اخراجات کا جو ہے انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ جو پروویژنس ہوتے ہیں، رمضان پروویژنس وغیرہ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان ساری چیزوں کا جو ہے انتظام ہو رہا ہے۔ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں معاشرے کی، الحمدللہ اس ٹرسٹ کے ذریعے جو ہے خدمات جو ہے انجام دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے خدمات ہو رہی ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ بھی، رمضان کا مہینہ ہے، آگے بڑھ چڑھ کر کے اپنے زکوٰۃ سے، صدقات و خیرات سے جو ہے اس میں جو ہے تعاون کر کے آپ خود بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہ ایک آیت تھی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اس کے بعد اس صورت میں اس پارے کی ایک آیت، پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ یہ آیت دراصل جیسا کہ کل بات آئی تھی سورۃ توبہ میں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسلمانوں کو کہ ہمیں جانا ہے، نکلنا ہے، تبوک کو جانا ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور مسلمان نکل رہے تھے اور نکل گئے،
لیکن کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہی باقی رہ گئے, نہیں گئے. جانے والوں میں جو کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے. جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو بہت سارے منافقین جو ہے ایسے ہی رہ گئے, بہانے بنا کر کے مختلف قسم کے, ڈر گئے تھے وہ لوگ, کیونکہ روم اس وقت کا سپر پاور تھا, اس سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں مسلمان, ہم لوگ جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے, اس لیے منافقین گئے ہی نہیں, ایسے ہی مدینے میں رہ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسلمان بھی جو ہے رہ گئے, بس صحابہ میں سے بعض لوگ بھی مدینے ہی میں رہ گئے, وہ لوگ گئے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے پہلے یہاں پر منافقین کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب آپ جا کر ان سے پوچھیں گے منافقین سے کہ کیوں آپ لوگ نہیں آئے, تو مختلف قسم کے بہانے بتائیں گے, وہ لوگ مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں جو کچھ بھی چھپائے ہوئے ہیں, یہ سب جو ہے ان کے دلوں کی بیماریاں ہیں, یہ سب جو ہے اپنے ارادوں میں سچے اور پکے نہیں ہیں. لیکن جو مسلمان باقی رہ گئے تھے, اللہ رب العالمین نے جو صحابہ باقی رہ گئے تھے ان کا بھی اس صورت میں تذکرہ فرمایا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى, 3 صحابہ کا خصوصیت کے ساتھ جو تذکرہ آیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور دوسرے ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی, یہ 3 صحابہ رہ گئے تھے. ان صحابہ میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتاتے ہیں, جو کچھ بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے انہیں سزا دی, یعنی انہیں بائیکاٹ کر دیا گیا سوسائٹی سے کئی دنوں تک کے لیے, کوئی ملنا نہیں, کوئی جو ہے بات نہیں کرنا, اس طرح سے انہیں الگ کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے آخر میں جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا, تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی, پھر آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں. اس دوران کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی کیسے, کہ ہم گئے کیوں نہیں. صحابہ تھے یہ, تو ان سے جو ہے منافقین تو نہیں تھے, صحابہ تھے, لیکن یہ لوگ گئے کیوں نہیں, کیوں غلطی ہو گئی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تسویف. تسویف کا مطلب ہوتا ہے شیطان جو ہے انسان کو خیالات ڈالتا ہے, کوئی بھی نیکی کا موقع آتا ہے تو خیال ڈالتا ہے کہ تھوڑی دیر بات کریں گے, چلو تھوڑی دیر بات کریں گے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تسویف. شیطان کی جو بھی حربے ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے میں, ان میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا تسویف. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا, ابھی 5 منٹ باقی ہے, جائیں گے, ابھی 2 منٹ کے بعد جائیں گے, 2 منٹ ہو جائیں گے, شیطان خیال ڈالے گا اور تھوڑا سا وقت لے لیتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں. ٹائم ہو جائے گا, چلو اور ابھی تو نماز شروع ہی ہوگی, اور تھوڑا سا دیر میں جاتے ہیں. اب 5 منٹ ہو گئے ہوں گے, 2 رکعت ہو گئے ہوں گے, ارے نماز تو ختم ہو گئی ہوگی, چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اب گھر میں پڑھنے کے جب وقت آئے گا تو سوچے گا چلو بعد میں پڑھ لیتے ہیں, اب اسی طرح نماز چلی جائے گی. تو ایک مثال میں نے دی. تو اس طرح سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے, چلو بعد میں کرتے ہیں, چلو بعد میں کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں. سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے عبادات کے معاملے میں, اس کو تسویف کہا جاتا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا. مسلمان تیاری کر رہے تھے جنگ کی, تو میرے دل میں خیال آیا, شیطان نے خیال ڈالا کہ تھوڑی دیر کے بعد تیاری کر لیتے ہیں. مسلمان تیار بھی ہو گئے, سواری وغیرہ لے کر نکل رہے تھے. شیطان نے میرے ذہن میں ڈالا کہ ابھی تو بس تیار ہو کے نکل رہے ہیں, میں بھی تیار ہو جاؤں گا, کیا مسئلہ ہے. مسلمان نکل بھی گئے, مدینے سے جو ہے باہر بھی چلے گئے. شیطان نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ میرے پاس تو بہت ہی تیز رفتار سواری ہے, پہنچوں گا میں ان کے ساتھ, تھوڑی دیر کے بعد نکلتے ہیں. مسلمان گئے بھی اور مسلمان واپس آ بھی گئے, لیکن میں نکلا ہی نہیں شہر سے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شیطان اس طرح سے مجھے تسویف میں مبتلا کر کے مجھے گمراہ کر دیا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. یہ ہر مسلمان کو شیطان جو ہے اس حربے کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف ایک ہی عبادت نہیں, ایسی جتنی بھی عبادتیں ہیں, جو بھی عبادتیں ہیں, ہر عبادت میں شیطان اس ٹرک کو استعمال کرتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے فرائض کا جو معاملہ ہوتا ہے, فرائض میں کبھی بھی جو شیطان کے اس حربے میں جو ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے. وقت پر ہر جو بھی عبادت ہوتی ہے اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی نوافل ہیں یا چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں یا کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے, فوراً جو ہے اس کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے صدقہ وغیرہ کرنے کا جو ہے کوئی موقع آ گیا,
تو مسلمان کو چاہیے کہ فوراً جو ہے نکال دے، ورنہ شیطان بعد میں کیا کرے گا، چلو بعد میں دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیتے ہیں، چلو بعد، اب ختم بھی ہو گیا مال، اس نے کہیں اور خرچ کر دیا، بعد میں شیطان ڈالے گا کہ خود جو ہے اب مال ختم ہو گیا تو ہم کیا دیں گے صدقہ وغیرہ، اس طرح کے خیالات ڈالے گا. اس لیے انسان کو نیکی میں جو ہے فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے. وہ جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس واقعے سے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جو ہے تعریف بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. صحابہ کی تین کیٹیگریز بتائی گئی یہاں پر. ایک مہاجرین صحابہ جو کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، ان کا تذکرہ آیا. اور دوسرا وہ لوگ جب مہاجرین صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر چیز دینے کے لیے جو صحابہ تیار ہو گئے، ان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان انصار صحابہ کا تذکرہ آیا. اور تیسرے وہ صحابہ جو مدینہ کے یا دوسرے اطراف کے چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے، مہاجرین اور انصار صحابہ کو دیکھ کر ان کے جو اتباع کر رہے تھے، تو ایسے صحابہ کا جو تذکرہ آیا. اور تینوں کیٹیگریز کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے جنتی ہیں. صحابہ میں جو ہے نارمل لوگ ہی ہیں، مطلب نبی تو نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہ ہو، گرچہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے توبے کا اعلان کر دیا، یعنی ان کے مغفرت کا اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ان کی کچھ بھی غلطیاں تھی، خطا تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا. اب اس کے بعد کوئی آدمی صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط بات کہتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی تم میرے صحابہ نے ایک مد جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، یا آدھا مد، بالکل اتنا ہی ہوتا ہے، آدھا مد بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے جو خرچ کیا تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا اخلاص، اس وقت کا موقع، ایسے حالات میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، جو کچھ بھی انہوں نے اسلام کو جو تقویت پہنچائی، صحابہ کرام کے جو ہے مرتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے نعوذ باللہ، یا صحابہ کرام کو منافق قرار دیتا ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن صحابہ کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کر دیا، ان کی جنت کی بشارت کا اعلان کر دیا، جو آدمی ان کے خلاف بول دے گویا کہ وہ اللہ کے خلاف بول رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی آیت کے خلاف بول رہا ہے. کتنے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو منافقین تھے وہ منافقین اسلام چھوڑ دیے، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اسلام نہیں چھوڑا. صحابہ کرام کی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے تعریف بیان کی اور انہیں جنت کی بشارت دے دی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ جاننا چاہیے. صحابی اس کو کہتے ہیں وہ آدمی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو، انہیں صحابی کہا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آج شیعہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اتنے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافرہ قرار دیتے ہیں. بلکہ ایسی باتیں یہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے لکھے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے. تو غرض یہ کہ ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والے بہت سارے لوگ آئے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں جنت کی بشارت دے دی. ان کے خلاف جو ہے بے ادبی کے کلمات بھی نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب کبھی ان کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ
کا جو ہے تذکرہ کرنا چاہیے، یہ جو ہے ان کے حقوق میں سے ہے، تو اس کا جو ہے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، ایک اور بات بتائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے بھی، کسی بھی نبی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ جو آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو گئے اور جا کر کہا، چچا آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اللہ رب العالمین سے جو ہے درخواست کروں گا۔ وہاں پر جو ہے ابو جہل دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے پڑھیں گے، آپ کلمہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ہمارے جو ہے مذہب پر رہنا ہوگا۔ بالآخر ابو طالب کا جو ہے کفر پر ہی انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ رب العالمین سے میرے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھے روک نہ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہیں تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں ایک اور آیت بھی جو ہے نازل کی سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے گا صرف اللہ ہی جو ہے اس کو ہدایت دے گا، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک اور بھی روایت بھی آتی ہے سلسلے میں، آیت کے سلسلے میں، مسند احمد کی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جو ہے مغفرت کی جو ہے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اپنی ماں آمنہ کی جو مغفرت کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی اور اس کے لیے جو ہے یہ آیت جو ہے نازل کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں جہنمی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دونوں روایتیں، ماں کے تعلق سے الگ روایت ہے اور باپ کے تعلق سے الگ روایت ہے، اور دونوں روایتیں صحیح مسلم میں ہیں۔ ماں کے تعلق سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے میری ماں کی مغفرت کی جو ہے میں نے اجازت مانگی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر اللہ رب العالمین سے میں نے درخواست کی، اجازت مانگی کہ اللہ میں بس میری ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جو ہے مشرکہ تھی آمنہ، اور باپ کے سلسلے میں روایت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے والد کہاں ہیں، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی و ابو کا فی النار، میرے والد بھی اور آپ کے والد بھی دونوں بھی جہنم میں۔ یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہیں، اور صحیح مسلم کی کسی روایت میں جو ہے کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ ان دونوں روایات کے سلسلے میں جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کہہ سکتے ماں باپ کے بارے میں، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ یہ جنتی اور جہنم، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں یہ غیب کا معاملہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن جن کے سلسلے میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنتی وہ جہنمی، تو وہ جنتی وہ جہنمی، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ ابو طالب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا جو عذاب ملے گا تو وہ جہنمی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں کہا، تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ جو ہے جہنمی ہے، تو اس پر ہمارا جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا جو ہے اعتراض یہ بھی ہوتا ہے ان حدیث پر ماں باپ کے سلسلے میں، وہ یہ کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو نبی بننے سے پہلے ہی ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو ایمان وہ نہیں لائے ہیں، اس لیے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی بڑے ہوئے ہی نہیں اور نبی بنے ہی نہیں، تو کیسے جو ہے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب معمولی سے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی طرف نبی کو بھیجا، اور جب بھی کوئی نبی بنتا ہے تو اس کے نبی بننے سے پہلے جو بھی دوسرے نبی تھے ان کی شریعت چلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی نہیں بنے تب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، تو اس کے مطابق انہیں عمل کرنا چاہیے تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی،
لیکن ان لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ شرک کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جہنمی قرار پائے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اسی بات بتائی گئی۔ تو غرض یہ کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کام نہیں آئیں گے۔ کوئی ایک نبی یا کوئی ماں جو ہے نئی بات نہیں ہے کہ ایک نبی اپنے گھر والوں کے لیے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش کی اپنے بیٹے کو جو ہے ایمان جو ہے قبول کروانے کی، لیکن بیٹا قبول نہیں کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی، آزر کو، لیکن وہ بھی نہیں سمجھے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس انبیاء کی بہت ساری مثالیں ہیں، خود انبیاء کے گھر والے جو ہے نہیں سدھر سکے، نہیں بدل سکے، تو انبیاء کرام اپنے گھر والوں کے بھی کام نہیں آ سکتے اگر وہ شرک کیے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن و دھیان میں ہونا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن کوئی بھی جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ بیٹی جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا کہ وہاں پر جو ہے کسی کے جو ہے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اب مشرکین کے تو بالکل کوئی کام نہیں آ سکتا، سفارش بھی نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفارش صرف جو ہے مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا وہاں پر جو ہے اپنا ایک معاملہ ہوگا، تو ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے عالم میں رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک سے جو ہے بچ کر رہے اور اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنے رشتہ داروں کو بچائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت یونس، اس سورت میں جیسا کہ سورت الانفال اور توبہ کی صورتوں میں باتیں آئیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مشرکین مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے یا ان کے عقائد خراب تھے، تو اس کا جواب جنگ کی شکل میں دینے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا۔ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے جو عقائد خراب تھے اس کا جواب زبان سے دینے کا حکم دیا۔ جو مشرکین میں عقیدے کی خرابی تھی، انکار رسالت، یعنی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور آخرت کا انکار کر رہے تھے، توحید کا انکار کر رہے تھے، تو ان ساری چیزوں کا جواب جو ہے اس صورت میں دیا گیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ساری جو ہے اہم باتیں بتلائی ہیں۔ ایک اہم بات جس میں یہ بتلائی گئی، اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ بے شک جو لوگ بھی ہم سے ملاقات کرنے کی، ہم سے یعنی قیامت کے دن جو ہے امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی سے بہت خوش ہیں، واطمأنوا بها، اور جم گئے ہیں دنیاوی زندگی میں، تو اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ جو ہے ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو غفلت میں پڑنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے تنبیہ کر دی، اور فرمایا اس کے بعد نیک لوگوں کے تعلق سے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی مدد کرے گا، یعنی جنت تک لے جانے کے لیے اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا۔ مفسرین نے اللہ رب العالمین یہ جو مدد کرے گا، جو مومنین کی جو ہے ان کے جو بھی ٹارگٹ ہوگا وہاں تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ اس سے مراد کچھ تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ پل صراط جو ہوتا ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو آسان بنا دے گا۔ جو بھی مومن ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، بڑی آسانی سے پل صراط پار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دے گا۔ اور بعد مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ ایک روشنی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اس روشنی کے ذریعے وہ جو ہے بڑی آسانی سے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین جو بھی دنیا میں صحیح ایمان رکھتے ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، نیک اعمال میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کی مدد کرے گا اور ان کو جنت تک پہنچائے گا۔ یہ بات ہمیں جو ہے یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں گے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں مسلمان جو بھی جنت میں داخل ہوں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم کہہ کر۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے ان لوگوں کے درمیان جو ہے جگہ عطا فرمائے۔ اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ بتلائی گئی،
अल्लाह ने फरमाया वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। मुशरिकीन की सिफत बतलाई गई कि मुशरिकीन जब कभी उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती, बीमारी आती या कोई मुसीबत आती, तो ये लोग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को गिड़गिड़ा करके जो है पुकारते थे। काइदन और काइमा, बैठ करके, लेट करके, जैसे भी होता वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को गिड़गिड़ा करके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते थे कि अल्लाह हमको इस मुसीबत से नजात दे। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, जब हम उसकी तकलीफ को खत्म कर देते, कअन लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, तो फिर वो लोग क्या करते, अपनी जो है इसकी तरफ जो है वापस लौट जाते, फिर जो है बुराई की तरफ, फिर शिर्क की तरफ लौट जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद की, मदद करने के बाद जैसे ही जो तकलीफ खत्म हो गई, फिर उसके बाद जो है अपने बुराइयों की तरफ लौट जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज हम मुसलमानों के अंदर भी, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पाई जाती है। हम देखते हैं हमें कोई मुसीबत आती है, परेशानी, बीमारी आती है, तो कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मुसीबत को खत्म करता है, बीमारी की शिफा देता है, तो उसके बाद फौरन फिर नाफरमानियां शुरू करने लगते हैं। फिर अल्लाह की नाफरमानी, मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बीमारी खत्म हो गई, मुसीबत खत्म हो गई, नमाज भी खत्म, दुआएं भी खत्म, कुरान की तिलावत भी खत्म, सब कुछ खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो मुसीबत का वक्त हो, चाहे वो खुशी का वक्त हो, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक जोड़कर रखना चाहिए। मुसीबत है, परेशानी है, सब्र के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना चाहिए। जब मुसीबत गई, परेशानी गई, खुशी का मौका आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से ताल्लुक जोड़कर जो है रखना चाहिए। ये बात जो है हमें इस जो है आयत से मालूम होती है। उसके बाद एक और बात बतलाई गई इस सूरत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। यहाँ पर अल्लाह ने बताया कि जो अल्लाह के औलिया होते हैं उन्हें किसी भी किस्म का डर नहीं होगा, किसी भी जो है बात का गम नहीं होगा। अब यहाँ पर औलिया अल्लाह से मुराद कौन है? अब दुनिया में हम देखते हैं ये अल्लाह का वली है, वो औलिया अल्लाह है। जो दुनिया में हम देखते हैं कि सूफी लोग जो होते हैं वो खास किस्म के लोगों को कहेंगे कि ये औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह का वली है, उनकी इबादत करने लग जाते हैं। तो बाज़ जगहों पे हम ये भी देखते हैं बास जो है खास खानदान के लोगों को ही जो है ये कहा जाता है कि ये औलिया अल्लाह के घराने वाले हैं, और वो एक बार मर जाए तो उसके बेटा जो है उसको अल्लाह का वली कहने लगते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं। तो अल्लाह के वली है कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाते हैं, पक्का और सच्चा ईमान रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़वे के साथ डर करके जिंदगी गुजारते हैं, हराम चीजों से बचते हुए जिंदगी गुजारते हैं, वो लोग अल्लाह के वली हैं। और ये अल्लाह का वली हर इंसान बन सकता है, हर मुसलमान बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो लोग खास जो है सिर्फ वही अल्लाह के वली, किसी खानदान के लोग ये खास वली, जो दुनिया में लोगों का तसव्वुर है ये गलत है। हर मुसलमान अल्लाह का वली बन सकता है अगर उसका ईमान सच्चा और पक्का है, अगर वो अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारता है तो वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए खुशखबरी भी सुनाई, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। तो ऐसे अल्लाह के वलियों के लिए जो है दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी। दुनिया में खुशखबरी का क्या मतलब? मुफस्सिरीन ने बताया कि जब मौत का वक्त आता है तो अच्छे फरिश्ते आते हैं, आकर के जो है उसे खुशखबरी देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत में तज़किरा फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरिश्ते आते हैं और बताते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं, आप घर वालों को छोड़कर जा रहे हैं तो शायद तो तकलीफ है, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, हम आखिरत में जो है आप जन्नत में जाएंगे, जन्नत में सारी चीजें आपको मिलेंगी। फरिश्ते खुशखबरी देते हैं। तो यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बताई कि दुनिया में भी उन्हें खुशखबरी दी जाएगी और आखिरत में भी उन्हें खुशखबरी दी जाएगी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने ये जो कुछ भी बातें बताई हैं, जो कुछ भी वादे किए हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जो लोग सच्चा ईमान रखेंगे, अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उन्हें जो है वो बदला अता करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और सबसे बड़ी जो है कामयाबी यही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। तो गर्ज ये कि कुछ बातें हैं इस सूरत के अंदर, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक आखिरी बात यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में फिरऔन का तज़किरा फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का, और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया
کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بھی انسان اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے جب موت کو دیکھا، آمنتو، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا. اللہ رب العالمین نے کہا آل آنا، اب وقد عصیت قبل، جبکہ تم نے جو اس سے پہلے نافرمانی کی. تو اللہ رب العالمین نے اس کے توبے کو قبول نہیں کیا. لیکن بعض اوقات اللہ رب العالمین کسی کسی کے توبے کو موت دیکھنے کے بعد بھی جو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. وہ ہے قوم یونس کی جو ہے یہاں پر مثال دی گئی. قوم یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، ایمان لاؤ، نہیں سمجھے. 3 دن کا انہیں الٹیمیٹم دیا گیا، ٹائم دیا گیا کہ آپ لوگ سدھر جاؤ ورنہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. سدھرے نہیں یہ لوگ، ایمان لائے نہیں، تو 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا، آسمان میں بادل چھا گیا، عذاب بالکل قریب آ گیا. تو ان لوگ عذاب کو دیکھنے کے بعد پوری کی پوری بستی سجدے میں گر گئی، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جو ہے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا. تو غرض اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی بعض بندوں کے جو سچے اور پکے جو اخلاص کے ساتھ موت کے قریب اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کسی کسی کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس کی توبہ سچی ہونا چاہیے، پکی ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ہے ہر انسان کو تو موت سے پہلے توبے کا وقت ملے. اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ توبہ کر کے تیار رہنا چاہیے. کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان کو توبے کا موقع ملے. اچانک جا رہا ہے آدمی، گر گیا، مر سکتا ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام تک وہ زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس سیکنڈز کے اندر جو انسان کی موت آ سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جو ہے تیار رہنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین کثرت سے ہمیں اس ماہ میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے روزوں کو، صدقات کو، تلاوت کو، تراویح کو قبول فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.